السلام علیکم۔ تو بچوں، آج ہم نذیر اکبر آبادی کی دوسری نظم آدمی نما کے بارے میں اس کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے وہی بات آ گئی، نذیر اکبر آبادی 18ویں صدی کے بحیثیت پہلے نظم نگار اور عوامی شاعر، جن کی منظر نگاری، واقعہ نگاری، حقیقت نگاری، مبالغہ آرائی اور تمثیلی انداز ہی ان کی شاعری میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں آج ہم آدمی نامہ کے اہم نکات کی۔ آدمی نامہ کے نظم میں بہت سے اہم نکات ہیں، جن میں انسان کی معاشرتی حیثیت اور روح، مزاج اور وسائل، صنعت تضاد کا استعمال، معاشرتی تضاد اور معاشی ناہمواریاں۔ کیونکہ یہاں پہ نذیر جو ہے انسان کے بنائے ہوئے ان معیارات پر تنقید کرتے ہیں جو معاشی، سماجی اور پیشہ ورانہ حوالے سے انسان کے درمیان میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ بقول نذیر کے کہ انسان اپنی دنیاوی حیثیت میں جو کچھ بھی ہے، آخر وہ ایک انسان ہی ہے، اور اس حوالے سے وہ عزت اور احترام کا مستحق ہے۔ نذیر ان معاشرتی رویوں پر بھی تنقید کرتا ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے یا تو برتر یا کمتر سمجھتے ہیں، کیونکہ اسلامی تصور تو یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کے اپنے ماحول کی وجہ سے ہی یہاں پہ پہچانا جا رہا ہے، جس ماحول میں وہ پرورش کرتا ہے۔ لہٰذا مساوات کی بنا پر تو تمام انسان کی برابری ہے، لیکن جس ماحول میں نذیر بات کر رہے ہیں وہاں کا معاشرہ تقسیم شدہ تھا، اور اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، اور وہاں پہ آسانی سے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ نظم میں دی گئی کچھ مثالیں انہوں نے الٹی کر کے بھی بتائیں، معاشرتی تضاد، معاشی ہمواریاں، جیسے انہوں نے ایک مثال دے دی، ابدال اور کتب کا ذکر کیا، تو یہ بات کتنی اثر نہ رکھتی تھی، لیکن موازنے کے طور پہ پھر انہوں نے اس کا مطلب بھی واضح ہو گیا کہ دوسری طرف انہوں نے اس سے الٹ بھی بات کر دی۔ اور یہاں پر نذیر کا تصور یہ تھا کہ انسان بہترین سے لے کے بدترین ہو کر بھی بالآخر وہ ایک انسان ہے۔ تو اس بات پر انہوں نے آدمی نامہ میں اس نکتے کو اہمیت دی۔ پھر بات آ جاتی ہے شاعرانہ خصوصیات کی۔ وہی چیز غیر روایتی موضوع، طوالت، مشاہدے کا اظہار ہے، مبالغہ آرائی ہے، حقیقت نگاری ہے، سادگی ہے، اصلاحی پہلو ہے۔ غیر روایتی موضوع میں اس دور میں غزلیں اپنے عروج پر تھیں۔ عام لوگوں کے احساسات و جذبات کو انہوں نے اپنی نظم کا موضوع بنایا اور ہر شخص کے لیے مانوس ہوئے، اور نذیر روایتی عشق و محبت کا شاعر نہیں تھا، وہ اپنے لیے نیا راستہ منتخب کرتا تھا۔ طوالت میں، کیونکہ پہلے بھی میں بتا چکی تھی پچھلی ویڈیو میں، زودگو شاعر ہیں اور کسی بھی موضوع پر طویل اظہار خیال کرتے ہیں۔ نذیر کی اکثر نظمیں 15 یا 20 یا 19 بندوں پر مشتمل ہوتی ہیں، تو یہ آدمی نامہ بھی 19 بندوں پر مشتمل ہے، اور ہر نقطے کی وضاحت دی گئی ہے کہ ہر انسان خواہ جیسا بھی ہے وہ انسان ہے۔ مشاہدہ کا اظہار یہاں پہ بخوبی نظر آتا ہے کہ یہاں پر جیسے وہ مسجد سے جوتے چرانے والوں کی بات بھی کریں گے، غلاظت اٹھانے والوں کا بھی ذکر ہوگا، رنڈی نچوانے والوں کی بات بھی کی جائے گی۔ نذیر کے لیے زندگی کا کوئی بھی پہلو غیر دلچسپ نہیں، خواہ وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ مبالغہ آرائی، ہر بات کو انہوں نے بڑے طریقے سے بیان کیا، اور وہ چیزیں بیان کی جو معاشرے میں ہو رہی تھیں، تو وہ ان کی حقیقت نگاری کی عمدہ مثال ملتی ہیں۔ اصلاحی پہلو کا جہاں تک تعلق ہے تو نذیر اکبر آبادی کی تمام تر اکثر نظمیں اپنے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی اور اصلاحی پہلو رکھتی ہیں، لیکن ان کا طرز بیان اتنا دلچسپ اور دلنشین ہوتا ہے کہ اصلاح کہیں بھی
واز کی صورت میں اختیار نہیں کرتی۔ نظیر سنجیدہ ترین بات بھی ہلکے پھلکے انداز میں پیش کر دیتے ہیں۔ نظیر کی نظموں میں ہمیں سادگی بھی نظر آتی ہے۔ ان کی نظمیں پڑھتے ہوئے شاید ہی کوئی ایسا لفظ موجود ہو جو اس دور میں زبان کا حصہ نہیں۔ ان کے مقابلے میں جدید شعراء کی زبان زیادہ مشکل تھی، اور مثال کے طور پر جوش ملی آبادی کی نظم ہے وحدت انسانی، اور اس کو بھی ہم ایک مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں جو مشکل ترین ہے۔ اور جوش نے جو بات کی وہی نظیر نے کی، لیکن نظیر کے الفاظ اس دور کی عام عوامی زبان کے الفاظ سے جو آسانی سے سمجھے جا سکتے تھے۔ تو یہ ہیں بچوں آدمی نامہ کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات۔ اللہ حافظ۔